السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ جب سورج چھپا اور چاند نکلا تب خجستہ آنکھیں سرخ لیے، رنگ زرد ہونٹ نیلے، بال پریشان، کپڑے میلے، حال تباہ، سوگواروں کی صورت بنائے ہوئے طوطے کے پاس رخصت لینے گئی اور کہنے لگی کہ اے طوطے، میں نے اکثر بزرگوں کی زبانی سنا ہے کہ کسی شخص نے کسی دانا سے جا کر پوچھا کہ عشق کیا چیز ہے؟ تب اس نے کہا کہ عشق کو ملک الموت کہتے ہیں اور جاننے والے اس کو آفت ناگہانی سمجھتے ہیں۔ اور اب میرا حال اس کمبخت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ میرا جی ہی جانتا ہے، اب یہی دل میں آتا ہے کہ شہزادے سے ملنے کی تمنا چھوڑ دوں اور صبر کر کے بیٹھی رہوں۔ مثل مشہور ہے، پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کان۔ طوطا کہنے لگا، اے خجستہ بانو، کہنے سے اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ کیا کہتی ہے؟ عاشق کو صبر سے کیا نسبت اور بیمار کو آہوزاری سے کب فرصت؟ اگر عاشق بے معشوق رہتا تو کوئی کسی پر نہ مرتا اور وہ بادشاہ زادی بھی اپنی شادی نہ کرتی، کیونکہ وہ ایک عرصے تک مرد کے نام سے بیزار تھی، لیکن آخر کار شادی کیے بغیر نہ رہ سکی۔ خجستہ نے پوچھا کہ اب یہ کیا داستان ہے؟ طوطا کہنے لگا کہ کسی وقت میں چین کا ایک بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ اپنے محل میں سو رہا تھا، اتنے میں وزیر کو کسی کام میں بادشاہ کی مصلحت کی ضرورت ہوئی۔ اس نے آ کر بادشاہ کو بیدار کیا۔ وہ اٹھتے ہی تلوار کھینچ کر اس کے پیچھے پڑا اور وہ آگے سے بھاگ کر کسی کے گھر جا کر چھپ رہا۔ تب یہ طیش میں بھرا ہوا اپنے تخت پر جا بیٹھا اور مونچھوں کو تاؤ دینے لگا اور ہاتھ زانوں پر مارتا تھا اور بے اختیار ہو کر چیختا۔ ارکان دولت نے عرض کی کہ جہاں پناہ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہمیں بتائیے کہ وزیر نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ جس لیے آپ کو اس قدر غصہ آ رہا ہے؟ کچھ ارشاد ہو تاکہ ہم بھی اس بے ادبی سے باز رہیں۔ تب بادشاہ نے ان پر رحم کھایا اور یہ فرمایا کہ میں ابھی سوتے سوتے کیا خواب دیکھتا ہوں کہ میں کسی بادشاہت میں گیا ہوں اور وہاں کی حسین شہزادی سے میری شادی ہوئی ہے۔ ابھی میں اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہی ہوں کہ اس کمبخت نے خواہ مخواہ مجھے جگا دیا اور زندگی سے بے مزہ کیا۔ اس بات کو سن کر انہوں نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، شہزادی کیسی تھی؟ تب بادشاہ نے ایک آنکھ کھینچی۔ اتفاقاً ان وزیروں میں سے ایک وزیر مصوری جانتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے پوچھ کر اس شہزادی کی ہو بہو شکل بنائی اور خود ایک سرائے کے باہر گزرگاہ میں جا بیٹھا، اور جو کوئی ادھر ادھر سے مسافر دور دراز کے راستے سے آتا تھا تو یہ اس سے یہ پوچھتا کہ کیا تو نے اس صورت کی کہیں عورت دیکھی ہے تو مجھے خبر دے، یا سنی ہو تو کہہ دے، پر کوئی شخص اس کا جواب نہ دیتا تھا۔ اتفاقاً ایک مدت کے بعد کسی طرف سے ایک سیاح اس سرائے میں آیا اور اس کے پاس بیٹھ کر کچھ ناشتہ کرنے لگا۔ جب اس وزیر نے اسے وہ تصویر دکھلائی اور یہ بات کہی کہ اے فقیر، سچ کہہ، تو نے اس شکل کی عورت دیکھی ہے؟ تب اس درویش نے کہا کہ بابا، میں اس سے خوب واقف ہوں، یہ روم کی شہزادی ہے، اس قدر حسین کہ اس کی جیسی دوسری نہیں، لیکن اس نے آج تک شادی نہیں کی بلکہ مرد کے نام سے خفا ہوتی ہے۔ تب اس وزیر نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں شادی کرتی؟ تب اس نے بتایا کہ میں اس بات کو بھی خوب جانتا ہوں، وہ یہ وجہ ہے کہ کسی وقت میں وہ شہزادی اپنی بارادری میں بیٹھی ہوئی ایک باغ کی سیر کر رہی تھی، اور اس باغ میں ایک طاؤس کے جوڑے نے کسی درخت کے اوپر انڈے دیے تھے اور آپس میں ملے ہوئے ان انڈوں کو سیتے تھے۔ اتنے میں اس گلستان میں آگ لگی، یہاں تک کہ تمام درخت و گل جل گئے، بلکہ اس کی آگ سے وہ بھی درخت بھڑک اٹھا۔ جب اس جوڑے میں سے نر کو آگ برداشت نہ ہوئی
تو وہ مادہ کو وہیں چھوڑ کر گھونسلے سے پرواز کر گیا۔ مادہ نے ہر چند کہا کہ اے مور، اس وقت مجھے اس آفت میں نہ چھوڑ، اگر تو میری الفت سے نہیں رہتا تو ان پر بھی رحم نہیں کرتا۔ اس نے ہرگز اس کا کہنا نہ مانا اور وہاں سے اڑ ہی گیا۔ وہ مورنی مارے محبت کے ان انڈوں پر سے نہ اٹھی اور وہیں جل کر راکھ ہو گئی۔ شہزادی نے جس روز سے یہ بے وفائی نرکی دیکھی ہے، اس دن سے آج تک وہ کسی مرد کا نام نہیں سنتی اور اس نے عہد کیا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وزیر اس بات کو سنتے ہی بہت خوش ہوا اور جا کر اپنے بادشاہ سے عرض کرنے لگا کہ جہاں پناہ، جس شہزادی کو آپ نے خواب میں دیکھا تھا اور میں اس کی تصویر بنا کر ایک سرائے کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جو کوئی ادھر سے گزرتا میں اسے وہ تصویر دکھاتا اور اس شہزادی کا نشان پوچھتا۔ آج ایک مدت کے بعد ایک درویش فقیر کہیں سے آیا، میں نے اسے بھی وہ تصویر دکھائی۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، یہ تصویر روم کی شہزادی کی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اے وزیر، آج ہی میرا شادی کا پیغام شہزادی کے پاس لے کے جاؤ۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ، وہ شہزادی شادی نہیں کرتی۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس میں کیا بھید ہے؟ میں نہیں سمجھا۔ وزیر نے جو قصہ طاؤس کا اس فقیر سے سنا تھا، جوں کا تو بادشاہ کو سنا دیا۔ یہ قصہ سن کر بادشاہ نے کہا، پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے عرض کی، اگر حکم ہو تو میں جاؤں اور تصویر بادشاہ سلامت کی اسے دکھاؤں۔ جس صورت کو آپ خواب میں دیکھ کر عاشق ہوئے ہیں، اسی طرح ظاہراً آپ کی تصویر دیکھ کر وہ بھی آپ کو پسند کرے۔ آخر کار وزیر حضور پر نور سے رخصت ہوا اور اس ملک میں جا پہنچا اور اپنے آپ کو ایک اعلیٰ پائے کا مصور مشہور کیا۔ یہ خبر اس شہزادی کو بھی پہنچی کہ ایک مصور تمہارے شہر میں آیا ہے، ایسا نہ دیکھا نہ سنا۔ تب شہزادی نے کہا، اس کو ہمارے پاس لے آؤ کہ وہ ہمارے محل میں نقش و نگار بنائے اور جیسی تصویریں اس کا جی چاہے ویسی بنائے۔ بہرحال وزیر اس محل میں گیا اور اپنے ہی بادشاہ کی تصویر مع شکار گاہ اس کے محل میں کھینچی۔ شہزادی نے جو نقش و نگار تصویرات کو دیکھا تو متعجب ہو کر کہنے لگی، یہ تصویر کس کی ہے اور کون سی جگہ ہے؟ اس نے عرض کی، اے شہزادی، یہ تصویر چین کے بادشاہ کی ہے، اور یہ جانور اور یہ ہرن کے بچے، یہ انہی جانوروں کی حیت رکھتے ہیں۔ ایک دن یہ بادشاہ اپنے بالا خانے پر بیٹھا ہوا صحرا کی سیر کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے ایسا سیلاب آیا کہ بس خدا کی پناہ۔ اتفاقاً ہرن کا ایک جوڑا اپنے بچوں کو لیے ہوئے کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ پانی کا ریلا دیکھتے ہی ہرنی اپنی جان بچانے کی خاطر بچوں سمیت ہرن کو چھوڑ کر بے دردوں کی طرح بھاگی۔ ہرن ہر چند اسے پکارتا رہا، اے ہرنی، یہ بے وفائی کا وقت نہیں، مجھے مت چھوڑ اور ان بچوں پر رحم کر، ان سے منہ نہ موڑ۔ اس نے یہ بات ہرنے کی نہ سنی اور کیا جانیے کہاں چلی گئی، اور وہ ہرنا ماری الفت کے بچوں سے جدا نہ ہوا اور اسی سیلاب میں بچوں سمیت ڈوب گیا۔ اے شہزادی، جس روز سے یہ بے مروتی اور بے دردی بادشاہ نے مادہ کی دیکھی، اسی دن سے اپنی شادی نہیں کرتا، بلکہ عورت کے نام سے 100 کوس بھاگتا ہے۔ شہزادی نے جو یہ قصہ سنا تو کہنے لگی، اے مصور، میرا حال اور اس کا حال ایک سا ہی ہے۔ میں نے مور کو بے رحم دیکھا، اس واسطے مرد سے نفرت کرنے لگی، اور اس نے ہرنی کو بے درد سمجھ کر عورت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اگر ہماری شادی اس کے ساتھ ہو تو کیا خوب۔ آخر کار دوسرے روز شہزادی نے اپنا وکیل اس کے پاس بھیجا اور اپنا نکاح پڑھوانے پر راضی ہوئی۔ طوطے نے جب یہ کہانی یہاں تک پہنچائی، خجستہ سے کہا، اے بی بی، تو کہتی ہے کہ میں اسے دوستی کو چھوڑ دوں؟ اگر یہ بات کسی سے ہو سکتی تو وہ شہزادی اپنی شادی چین کے بادشاہ سے نہ کرتی۔ خیر، اب اس بات کو جانے دے اور اپنے شہزادے کے پاس جا۔ یہ سنتے ہی خجستہ نے چاہا کہ بھاگ کر شہزادے کے پاس پہنچ جائے،
لیکن اتنے میں گجر بجا اور مرغ بولا، اور خجستہ بے اختیار آہیں بھرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلے روز جب آفتاب چھپا اور ماہتاب نکلا، خجستہ حسرت و امید سے بھری ہوئی طوطے کے پاس رخصت لینے گئی اور کہنے لگی، اے طوطے، میں ہر ایک شب تیرے پاس آتی ہوں اور اپنے دل کی بے قراری کا حال تجھے سناتی ہوں، پر تو کچھ نمک کا حق ادا نہیں کرتا اور مجھے ٹھنڈے جی سے رخصت نہیں دیتا۔ اس قدر میرے زخمی دل پر نمک مت چھڑک اور اس قدر مستائی کو نہ ستا۔ تجھ پہ لازم ہے کہ اب مجھے جلد رخصت کر۔ طوطا کہنے لگا، اے خجستہ بانو، آج کی شب جس طرح سے بھی بن پڑے تو ضرور جا اور اپنے شہزادے کو اپنے گلے لگا۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی تیرے حال سے آگاہ ہو جاوے تو بھی ویسی ہی تدبیر کرنا کہ جیسی فارس کی شہزادی نے کی تھی۔ خجستہ نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ طوطا کہنے لگا کہ ایک بادشاہ فارس کی بادشاہی کے قریب رہتا تھا۔ ایک دن اس کے وزیر نے کہا کہ جہاں پناہ فارس کا بادشاہ ایک حسین بیٹی رکھتا ہے، اگر وہ اپنی بیٹی جہاں پناہ سے بیاہ دے تو کیا خوب ہو۔ بادشاہ وزیر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور ایک ایلچی کے ہاتھ بہت سے تحائف اور سوغات دے کے شہزادی کے رشتے کا پیغام فارس کے بادشاہ کو بھیجا۔ جس وقت اس نامہ بر نے یہ پیغام اس بادشاہ سے جا کر کہا، اسی وقت وہ ایلچی پر خفا ہوا اور کہنے لگا، اے نامہ بر، تیرے بادشاہ نے مجھ کو کیا سمجھا جو اس ڈھپ کا پیغام بھیجا؟ اگر میں اپنی آئی پر آؤں تو اس سلطنت کو خاک میں ملا دیتا۔ تجھ سے کیا کہوں، چل دور ہو جا سامنے سے، بہتر یہی ہے کہ پھر ادھر کا منہ نہ کرنا۔ خبردار، خیر اسی میں ہے۔ وہ بیچارہ بادشاہ کی خفگی سے تھر تھرا گیا اور وہاں سے ناامید پھرا۔ اسی طرح پچھلے پاؤں بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور وہاں کا تمام واقعہ بیان کیا۔ یہ بات بادشاہ کو نہایت ناگوار معلوم ہوئی اور اسی گھڑی ایک بہت بڑی فوج کو ساتھ لے کر فارس پر حملہ کر دیا اور ملک کو ایک آن میں تخت و تاراج کر دیا۔ جب وہ بادشاہ تنگ آیا تو مجبوراً اپنی شہزادی کا بیاہ اس سے کر دیا اور اس شہزادی کے پہلے خاوند سے جو ایک لڑکا ہوا تھا اس کو اپنے پاس رکھا اور شہزادی سے کہا، بیٹی، اپنے پہلے شوہر کا حال اور اپنے بیٹے کے متعلق بادشاہ سے مت کہنا۔ یہ کہہ کر اسے بادشاہ کے ساتھ رخصت کیا۔ غرض وہ بادشاہ اس شہزادی کو لے کر اپنے شہر گیا اور ہنسی خوشی رہنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادی اپنے بیٹے کی جدائی سے بے اختیار رونے لگی اور بہت غم زدہ رہنے لگی۔ یہ بات جی میں ٹھہرائی کہ کوئی ایسا ذکر بادشاہ کے سامنے کیا جائے کہ جس کے سبب اس لڑکے کو بلائے۔ اس خیال میں تھی ہی کہ اتنے میں بادشاہ نے بیش قیمت جواہر سے بھرا ہوا ڈبہ شہزادی کو پیش کیا۔ تب شہزادی نے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے باپ کے پاس ایک ایسا عقل مند غلام ہے کہ کیا کہیے، وہ عیب و ہنر جواہر کا خوب پہچانتا ہے۔ اگر وہ اس وقت یہاں ہوتا تو وہ جواہرات کی اچھائی برائی بتا دیتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر اس غلام کو تیرے باپ سے میں مانگوں تو وہ مجھے دیں گے؟ شہزادی نے کہا کہ بابا جان نے اس کو بچپن سے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہے۔ اگر تمہیں اس کی تمنا ہے اور اسے بلوانا منظور ہے تو ایک سوداگر میں اپنی طرف سے بھیجوں اور کچھ اپنی نشانی دوں اور لڑکے کی بہترین نگہداشت کا وعدہ کروں تو شاید اس سبب سے جہاں پناہ بھیجیں اور وہ بھی آوے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے کہنے کے مطابق ایک سوداگر نہایت مالدار کو واسطے تجارت کے فارس کی طرف رخصت کیا۔ جس وقت کہ وہ تاجر بادشاہ کے فرمان کے مطابق مال و اسباب واسطے سوداگری کے لے کر چلا، اس وقت شہزادی نے بادشاہ سے چھپ کر اس سے کہا کہ اے سوداگر، وہ لڑکا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ میں اسی کے غم میں بیمار پڑی ہوں، کسی وجہ سے میں نے بادشاہ سے کہا ہے کہ وہ میرا غلام ہے۔
لیکن تو اس کو غلاموں کی طرح نہ لانا۔ غرض سوداگر کئی دن کے بعد فارس کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے شہزادی کا پیغام پہنچایا اور لڑکے کو لا کر بادشاہ کے حوالے کیا۔ بادشاہ نے جو اس لڑکے کو انتہائی خوبصورت اور ہنرمند پایا تو نہایت خوش ہوا اور اس تاجر کو ایک خلعت فاخرہ بخشا اور اس غلام کو اپنے پاس رکھا، اور ماں اس کی اسے دور سے دیکھتی اور اس کے سلام و پیام سے اپنا جی خوش کرتی۔ اتفاقاً بادشاہ ایک دن شکار کھیلنے گیا۔ شہزادی نے فرصت پا کر اس لڑکے کو محل میں بلوا کر اپنے گلے لگایا اور اس کا سر اور منہ چوما اور اپنے پاس بٹھایا۔ یہ خبر خبرداروں نے اسی گھڑی بادشاہ کو پہنچائی کہ آج شہزادی نے جہاں پناہ کے پیچھے اس غلام کو محل میں طلب کیا اور اپنے برابر بٹھایا۔ یہ خبر وحشت اثر سنتے ہی بادشاہ نہایت اپنے جی میں آزردہ ہوا اور کہنے لگا کہ ایسی عورت سے ڈریے کہ جو اتنی دیدہ دلیر ہو۔ کیا ہی مکر کر کے اپنے یار کو فارس سے بلایا اور پھر جلد ہی شکارگاہ سے محل میں داخل ہوا اور اپنے تخت پر بہت متفکر ہو کر بیٹھ رہا۔ اس حالت میں شہزادی نے جو بادشاہ کو دیکھا تو پوچھا کہ آج مزاج مبارک پر ملال معلوم ہوتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تب بادشاہ نے کہا کہ کیا خوب تم اپنے معشوق کو فارس سے بلوا کر مجھ سے بے وفائی کرو۔ یہ کیا بے حیائی اور بے شرمی ہے؟ دل تو چاہتا ہے کہ اسے ہلاک کر دوں۔ پھر اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اپنی بیوی کے بدلے غلام کو مارے۔ یہ ٹھہرا کر ایک جلاد کو اشارہ کیا اور کہا کہ اسی گھڑی اس کے سر کو جدا کر دے۔ یہ سنتے ہی اس لڑکے کو جلاد نے پکڑا اور قتل گاہ میں بٹھلا کر پوچھا، اے موت کے مسافر، تو نہ جانتا تھا کہ یہ بادشاہ بیگم ہے؟ تیرا قدم کیوں کر بڑھا جو تو محل بادشاہی میں گیا؟ اس نے کہا کہ تو ایسی بات نہ کر، وہ میری سگی ماں ہے۔ جب میرا باپ مرا تب اس نے بادشاہ سے شادی کی اور مارے شرم کے میرا حال اس سے نہ کہا۔ میں جھوٹ نہ کہوں گا، تو مار یا چھوڑ۔ اس بات کو سنتے ہی جلاد کو رحم آیا اور اس کے قتل سے باز رہا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ بات بادشاہ پر کھلے کہ وہ اس کا بیٹا تھا تو نے کیوں مارا، اور شہزادی کی خاطر اس لڑکے کو مجھ سے طلب کرے اور میں اس کو اس کے پاس جیتا نہ پہنچاؤں تو وہ مجھے بھی اسی طرح قتل کروا دے گا۔ اس اندیشے کو دل میں جگہ دے کر بادشاہ سے عرض کی، جہاں پناہ اس لڑکے کو وہاں لے جا کر ماروں گا جہاں پانی کا نام بھی نہ ہوگا۔ غرض اس بہانے سے وہ اس کو بادشاہ سے لے کر اپنے گھر لے گیا اور چھپا رکھا۔ بعد 2 دن کے بادشاہ کی جناب میں آ کر عرض کی، عالم پناہ اس کا سر قدم مبارک پر صدقے ہوا۔ اس کے متعلق سنتے ہی تھوڑی سی آتش غضب بادشاہ کی دھیمی ہوئی، پر شہزادی کا اعتبار بادشاہ سے اٹھ گیا تھا۔ جب شہزادی کو پتہ چلا تو کلیجہ تھام کے رہ گئی، بے اختیار رو رو کر اپنے جی میں کہنے لگی کہ ہائے ری قسمت، یہ کیا ہوا؟ ایک تو بیٹا مرا اور خاوند بھی چھوٹا۔ قسمت سے ایک دن ایک بڑھیا جو اس کے محل میں رہتی تھی، اس نے پوچھا، اے بی بی، اس جوانی پر یہ کس کا غم کھاتی ہے جو اس طرح سے 8 پہر مسند پر منہ ڈھانکے پڑی رہتی ہے؟ تب اس نے اپنا سارا قصہ اسے سنایا۔ اس نے عرض کی کہ اے شہزادی، تو ذرا ہمت جمع رکھ، میں ایک بہانے سے تیرے بادشاہ کو تجھ پر مہربان کروں گی اور محل میں لے آؤں گی۔ شہزادی نے کہا، اے مادر مہربان، اگر اس درد کی دوا کرے گی تو میں تیرے دامن کو جواہرات سے بھروں گی۔ آخر کار ایک دن اسی بوڑھی عورت نے بادشاہ کو تنہا دیکھ کر پوچھا، اے شہنشاہ، میں تجھے کچھ اور دنوں سے آج بہت متفکر دیکھتی ہوں، میں واری جاؤں، خیر تو ہے؟ بادشاہ نے کہا، اے ماما نیک بخت، میں وہ درد بے درمان رکھتا ہوں کہ جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ درد یہ ہے کہ شہزادی نے فارس سے اس غلام کو بلایا کہ جس پر وہ عاشق تھی، اور میں نے اسے قتل کیا، پر شہزادی کو نہیں مار سکتا، کیونکہ خدا جانے یہ بات جھوٹ ہے یا سچ،
یہ بات سنتے ہی وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میرے پاس ایک ایسا تعویذ ہے کہ وہ جس سوتے ہوئے کے سینے پہ رکھیے وہ سب اپنے جی کا احوال خود بخود کہہ دے۔ سو نقش میں تمہیں لکھ دیتی ہوں، تم اس کے سینے پر دھر دیکھو، اس کے جی میں جو ہوگا سو وہ سب آپ سے آپ کہہ دے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ جلد وہ تعویذ لا۔ بڑھیا نے اسی گھڑی وہ تعویذ بادشاہ کو لا دیا اور اپنے تئیں شہزادی کے پاس پہنچا کر کہا کہ آج تو سرے شام ہی جھوٹ موٹ سو رہے، اے ملکہ، جس وقت بادشاہ تیرے سینے پر تعویذ رکھے تو اسی وقت سوتوں کی طرح جو جو تیرا احوال ہو ٹھیک ٹھیک کہہ دینا۔ حاصل کلام جب پہر رات گئی، بادشاہ نے اس نقش کو بادشاہ زادی کے سینے پر جو ہی رکھا، وہی شہزادی نے اپنے خاوند کا اور اس لڑکے کا حال حرف بحرف بیان کر دیا۔ بادشاہ نے جو یہ بات سنی تو اسے جگا کر نہایت مہربانی کی اور اپنے سینے سے لگا کر کہا، ملکہ، کس واسطے یہ راز مجھ سے پہلے نہ کہا؟ وہ گھبرا کر بولی، میں نے کون سی بات چھپائی؟ بادشاہ نے کہا، وہ تیرا سگا بیٹا تھا، تو نے غلام کیوں بتایا؟ تب اس نے آنکھیں نیچی کر کے عرض کی کہ مجھے شرم معلوم ہوتی تھی، کیسے کہتی؟ بادشاہ نے اسی گھڑی اس جلاد کو بلوا کر کہا کہ جلد اس لڑکے کو میرے پاس لے آ، اگر مارا ہے تو اس کی قبر کہاں ہے، جلد بتلا۔ اس نے کہا کہ جہاں پناہ، میں نے اسے ابھی تک نہیں مارا، وہ خدا کے فضل سے جیتا جاگتا موجود ہے۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ نہایت خوش ہوا اور اسی وقت لڑکے کو بلوا کر اس کی ماں کے حوالے کیا۔ شہزادی نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور درگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ طوطے نے یہ کہانی ختم کر کے کہا، اے خجستہ بانو، اگر تجھ کو بھی کوئی کام مشکل پڑے تو تو بھی اسی کی طرح بیان کرنا۔ خیر، اب جلدی جا اور اپنے شہزادے سے مل۔ خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ وہ فوراً شہزادے کے پاس پہنچ جاوے۔ اتنے میں صبح ہوئی، مرغ نے اذان دی، جانا اس کا اس روز بھی نہ ہوا۔ خجستہ روتی ہوئی آہوزاری کرنے لگی، لیکن اتنے میں میمون اس کا شوہر سفر سے واپس آیا اور مینا کے پنجرے کو خالی دیکھ کر کہنے لگا، میری مینا کہاں اڑ گئی؟ خجستہ کہنے بھی نہ پائی تھی کہ طوطے نے عرض کی، پیر مرشد، ہماری بندگی، آپ ادھر تشریف لائیں، ہم جو کچھ کہیں آپ اس پر دھیان لگائیں، احوال مینا کا اور بی بی خجستہ کا ہم سے پوچھیں۔ میمون نے کہا، کیا کہتا ہے کہہ۔ طوطا بولا، آپ کی مینا کو آپ کی بیگم صاحبہ نے گردن مروڑ کر اپنے یار کے واسطے مار ڈالا اور مجھے بھی مارنا چاہتی تھی، لیکن آج تک میں نے اسے ترکیب سے روکے رکھا، سو آج آپ کے قدم دیکھے پر وہ بیچاری ان پر نثار ہوئی۔ میں نے تیرے نمک کا حق ادا کیا، اب تجھ پر لازم ہے کہ تو مجھے آزاد کر۔ میمون نے کہا، یہ کیا کہتا ہے؟ طوطا کہنے لگا، مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، خجستہ ایک شہزادے پر اپنا دل ہار بیٹھی، اس کے واسطے وہ بیچاری مینا ماری گئی۔ اس بات کے سنتے ہی وہ تاب نہ لا سکا اور تلوار کے ایک ہی وار سے خجستہ کا کام تمام کیا اور طوطے کا پنجرا کھول دیا۔ واللہ عالم، جھوٹ سچ کہنے والا جانے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حرمت رکھے۔